جس کو ہم اپنی پاپولیشن کے حساب سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں لیفٹ سائڈ پہ تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑ گیا ہے. تو یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سڈن ہو رہی ہے, بڑا سائلنٹلی آپ کو اندر سے, جس کو کیا کہتے ہیں کہ کھوکھلا کر رہی ہے. تو سر اس کی ارلی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ کیسے کسی کو پری ڈائبٹک سٹیج پہ پتہ چل جائے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں؟ کہ جن نے ڈائبٹیز نو محبوبہ بنا لیا وہ کم ٹھیک ہو گیا, جنہیں ڈائبٹیز نہ جنگ کی وہ کم تمام ہو گیا. میں کہوں بابا جی اج تسی گھر جا کے نا قیمہ نہیں کھانا, آئی گارنٹی یو کہ وہ گھر جائے گا اور سب تو پہلے کہے گا یار قیمہ کے تو لب کے لے آؤ. یہ انسان کی نفسیات ہے. میں نے اس طرح کے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو 22 کلو 25 کلو وزن کم ہو گیا اور ان کو انسولن دیا گیا, سمجھایا گیا, وہ واپس چلے گئے. واپس آئے تو بخدا انہوں نے کہا ساڈے پیر صاحب نے کیا سی, انہوں انسولن نہیں لوانا. پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر اسجد حمید, جو کہ فاؤنڈر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ڈائبٹیز کے ادارے دی ڈائبٹیز سینٹر کے. ہم ان سے بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے مرض کے حوالے سے, اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اس میں کیوں پہلے نمبر پر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے ڈائبٹیز کے مرض میں, اور اس کی وجوہات پر بھی ہم جائیں گے, لیکن ہم چاہیں گے کہ گفتگو کے آغاز میں کچھ فیکٹ اینڈ فگرز آپ اگر شیئر کرنا چاہیں. جی بالکل ڈائبٹیز کے حوالے سے. جی تو ہمارے پاس سمجھ لیں کہ 30% پاپولیشن جو ہے اس کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ ہماری جو 11 ملین کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پری ڈائبٹیز ہے. یہ شرح بڑھ بھی سکتی ہے اور یقیناً بڑھے گی, اور جس کو ہم اپنی پاپولیشن کے حساب سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں کیونکہ ہمارے بعد انڈیا بھی ہے, لیکن انڈیا کی پاپولیشن اور بڑی ہے, پھر اس کے بعد چائنا ہے. یہ 2-3 ملک ٹاپ پہ. اب دیکھیں اسی طرح سے جو پاکستان کا مرض ہے اس میں لیک آف اویئرنیس, لیک آف ایجوکیشن, اور پھر ہماری جینز کے اندر بھی, جہاں فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کے دونوں پیرنٹس ہیں تو ادھر رسک آپ کا 100% بن جاتا ہے. اگر آپ رات دن کوشش کریں تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ 30% رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا اپنا جم وغیرہ. یہ باہر کی دنیا کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ہم لائف سٹائل ڈیزیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, جیسے آپ کے یورپ ہے, UK ہے, تو وہاں پر جو گورے ہیں ان کے اندر 4% ہے. سوئنڈن ہے, وہاں پر ڈائبٹیز بہت کم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ بات اس طرح سے ہے کہ پھر ہماری وہی لیک آف اویئرنیس, ہماری جینیٹکس, اور خاص طور پہ جو ہمارے جو نشاستے سے بھرے ہوئے یا رچ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہے. اب دیکھیں ہم نے گاؤں سے لائف شروع کی تھی, ہم نے امیگریشن کی ہے سٹیز کے اندر. میرے زمانے میں ہمارے پاس جو گاڑی ہوتی تھی اس کے اندر AC نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے AC کے بغیر کوئی چلتا نہیں, گھروں میں AC آ گئے. تو ہماری جو وہ ویسٹرن اسٹائل کا جو لائف سٹائل ہے یہ بہت ریپڈ چینج ہے جی. تو ہماری ڈائٹ اس حساب سے چینج, ڈائٹ سب نہیں چینج ہوئی. سو دیٹس دی مین ریزن. اچھا سر, ہم باقی ریزنس پہ بھی آئیں گے. میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ نے کچھ ٹرمز یوز کی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جو ہمارے ویورز, سننے والے, دیکھنے والے جن کو نہیں پتا کہ ڈائبٹیز کیا ہے, اس کی کیا ٹائپس ہیں, میں چاہوں گا ان کے لیے مختصراً آپ بتا دیں کہ ڈائبٹیز ہے کیا چیز, کس مرض کا نام ہے یہ, اور اس کی جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں. جی میں ابھی حاضر خدمت کرتا ہوں. جو ڈائبٹیز ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اندر گلوکوز کی پروڈکشن ایب نارملی ہائی ہو گئی, اور اس کی وجہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پینکریاس, جس کو ہم اردو میں لبلبا کہتے ہیں, اس میں سے 2 ہارمونس نکلتے ہیں. ایک انسولن جو کہ گلوکوز کو کم کرتا ہے یا ریگولیٹ کرتا ہے, اور دوسرا جو گلوکاگون ہے وہ شوگر کو بڑھاتا ہے. ان کا جب بیلنس رہتا ہے تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوتی, جب ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. یہ ڈائبٹیز جو ٹائپ 2 ہے یہ تقریباً دنیا میں 90% لوگوں کو ٹھیک ہو گیا, اور اس کے اندر ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل آ گیا, اوبیسٹی آ گئی. پاکستان کے اندر اس وقت 51% لوگوں کو جو ہے اوبیسٹی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے.
اور 80% لوگ جو اوبیز ہوتے ہیں ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارا جینیٹکس آ گیا, یہ ہو گیا ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اس میں دوسرے تیسرے لوگ سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں, بہتر کریں, تو آپ کو اگر میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے تو یو کین لیو وتھ اٹ ٹائپ 2 کے ساتھ. ٹائپ 2 کے ساتھ. لیکن اگر اس کی کمپلیکیشنس نہیں ہوئی ہے تو آپ کا ڈائٹ کے ساتھ آپ کا کام بہتر ہو جائے گا. جب آپ کی آنکھوں میں شوگر اتر آئی ہے, آپ کے گردوں میں اتر آئی ہے, آپ کے ہارٹ کے اوپر اثر ہو چکا ہے, تو آپ کو اپروپریٹ کمپلیکیشنس کا علاج بھی کروانا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے. صحیح. اچھا, یہ ٹائپس کی بات آ گئی. یہ ٹائپ 2 ہوگی. اس کے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے علاوہ بھی کوئی ٹائپ ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اوکے. ٹائپ 1 وہ ہے جس کا لبلبہ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے اور اس کے اندر انسولین نہیں بن پا رہا, اور انسولین کے بغیر اس شخص کی یا اس بچے کی یا بچی کی زندگی کا گزارا نہیں ہے. They will die if they don't take insulin. صحیح. اور یہ ٹائپ 3 ہے؟ یہ ٹائپ 1 ہے. ٹائپ 1 ہے. ٹائپ 1. ٹائپ 1 ٹائپ 2 کے علاوہ بھی کوئی ڈائبٹیز ہے؟ جی, اب ٹائپ 3 کو بھی ہم ایک کہتے ہیں, اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کاز کی وجہ سے کسی کا آپریشن ہوا, کسی کو کینسر ہو گیا, اس کے پینکریاز نے کام چھوڑ دیا. کسی نے شراب بہت زیادہ پی, اس کے پینکریاز نے کام چھوڑ دیا. اس کو پھر ہم ٹائپ 3 میں لے آتے ہیں. اور وہ ریورسیبل ہے؟ نہیں, اس کے اندر بھی پھر جب وہ لبلبے کا کام ختم ہوا پھر آپ نے انسولین یا کچھ گولیاں ملا کے کرنی. چوتھی ٹائپ جو آتی ہے اس کے اندر جینیٹکس آتی ہے, جس کو ہم میچورٹی آنسٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں, موڈی کہتے ہیں شارٹ فارم کے اندر. اس کی پھر مختلف فارمز ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے, یہ نانکے سے دادکے سے یہ ڈائبٹیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریلیٹیولی ینگ لوگوں کے اندر آئے. اس کے اندر انسولین سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو انسولین سے اگر ٹھیک کرو تو نہیں ہوتے, لیکن اورل ڈرگس دو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا جینیٹکس میں بھی ہے. اب کسی کے والد اور والدہ دونوں کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, تو وہ تو پھر ہمت ہار دے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ اس کو تو ہونی ہی ہونی ہے, اس کے دونوں پیرنٹس کو ہے, تو اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ اس کا انتظار کریں کہ یہ مجھے ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا. آپ پہلے دن سے اگر آپ محتاط ہوگے تو 30% آپ کا چانس ہے کہ یہ آپ کو نہ ہو. لیکن اگر پہلے دن سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, آپ کوکا کولا بھی پی رہے ہیں, آپ جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا جی؟ جب لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ, شوگر کیسے ڈائگنوز کرتے تھے کہ یا تو اس کے پیشاب پہ کیڑیاں آ جاتی تھی زیادہ, اور یا لوگ کہتے تھے کہ حکیم جو ہے وہ کہتے تھے کہ بندے کو کہ آپ کھڑے ہوں, اور اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور آپ اپنے پاؤں دیکھ نہیں سکتے تو سمجھ لو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی. بزرگ ہمارے پرانے زمانے میں جب بارات وغیرہ میں ہم نیچے بٹھاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے, جو اوکڑو نہیں بیٹھتا تھا وہ کہتے تھے بھائی دا کام اتر گیا ہے نا. تو بس. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی ایک جینیٹک کی وجہ کی, تو اس کے علاوہ پاکستان نمبر 1 کیوں ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ اور کیا وجوہات ہیں. میں اور بھی اور اس کے علاوہ کزن میرجز ہمارے یہاں بہت کامن ہے, کیا وہ بھی شوگر کی ڈائبٹیز کی وجہ ہو سکتی ہے؟ جو کزن میرجز ہیں اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ اس طرح کی ٹرانسمیشن نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایک طرف فیملی ہسٹری ہے تو دونوں کزنس کو اگر ہے تو پھر وہی والی بات آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا تھا جو میں بھول گیا اس کے اندر, آئی ایم سوری فار دیٹ, کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, جس کو ہم پریگننسی ریلیٹڈ ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو پریگننسی کے اندر جو ہے پلیسنٹا اور کچھ ہارمون جیسے لیکٹوجن ہے, دوسرے ہیں, وہ شوگر کی پروڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں. وہ بڑھاتے ہیں اس لیے کہ بچے کو بھی شوگر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے دماغ کے لیے, اس کے فیٹل آرگن کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس کے اندر جو آپ کی شوگر لیول ہے وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو 28 ویک کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ شوگر چیک کروائیں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ کے بچہ اسکین کے اوپر بڑا آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو چکی ہے. اچھا سر, یہ تو کچھ وجوہات کی بات ہم نے کر لی.
اس کو ڈائبٹیز کو یا شوگر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاموشی سے آپ کو ختم کر دیتی ہے. کوئی ایسا درد تو ہوتی نہیں کہ اچانک سے درد ہوئی لیفٹ سائڈ پہ تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑ گیا ہے. تو یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سڈن ہو رہی ہے, بڑا سائلنٹلی آپ کو اندر سے, جس کو کیا کہتے ہیں کہ کھوکھلا کر رہی ہے. کھوکھلا کر رہی ہے. تو سر اس کی ارلی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ کیسے کسی کو پری ڈائبٹک سٹیج پہ پتہ چل جائے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں؟ تو وہ ارلی سمٹمز کیا ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جو لوگ سن رہے ہیں ان میں بہت سارے لوگ شاید ٹیسٹ نہیں کرواتے ہوں گے ریگولرلی. تو ارلی سمٹمز کیا ہیں جس سے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ ہاں دس از الارمنگ, یہ جو میری کیفیت ہے یہ اس طرف جا رہی ہے کہ میں ڈائبٹک ہو سکتا ہوں, مجھے شوگر ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی دیکھیں, جو شخص بھی روٹی چاول میٹھا کثرت سے استعمال کر رہا ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, فیملی ہسٹری ڈائبٹیز کی ہے, ہی شوڈ بی ویری کیئرفل, اور اس کو سال میں اپنی ایک HbA1c کروانی چاہیے. دوسری چیز, اگر سمٹمس وائز کہتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہیں گے آپ کو کریونگ ہو رہی ہے فوڈ کی, بھوک برداشت نہیں ہو رہی, اگر آپ میں موٹاپا آ رہا ہے, آپ کسی گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے, رات کو آپ خراٹے مار رہے ہیں موٹاپے کی وجہ سے, یہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. آپ کسی جگہ پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتے, آپ کو ڈائبٹیز ہے. آپ کو بار بار غصہ آ رہا ہے تو یہ ڈائبٹیز ہے. آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے, ڈائبٹیز ہے. آپ کے اندر ٹائرڈنیس ہے, یہ ڈائبٹیز ہے. تو یہ سارے سمٹمس ایسے ہیں جن کو ہمیں محسوس تو ہوتے ہیں لیکن ہم اگنور کرتے ہیں. اگنور اس طرح سے کرتے ہیں کہ یار میں راتی ستا ٹھیک نہیں, یار میں کھادا ٹھیک نہیں, میں اے نہیں کیتا. تو جڑا اے نہیں کیتا او دے نال کم اگے چل جاتا. جی اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا نا کہ یہ اگر سمٹمز ہیں تو آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے. جی. میں بات کر رہا ہوں کہ پری ڈائبٹیز فیز پری ڈائبٹیز جن کو ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ان کے ہاں رجحان ہے, خطرہ ہے کہ ان کو ہو سکتی ہے. وہ ارلی سمٹمز کیا ہیں جو وقت سے پہلے, بیماری لگنے سے پہلے تشخیص ہو جائے؟ اس میں کوئی سمٹم نہیں ہو سکتا. اچھا صحیح. پہلی چیز تو یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا پری ڈائبٹیز ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا وزن بڑھ رہا ہو, آپ کا وزن کم ہو رہا ہو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, وزن بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ تر کم ہوتا ہے. ریپڈ چینج ہے ویٹ میں. اور تھکن ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے. آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو یو مسٹ گیٹ HbA1c چیکڈ. اچھا, HbA1c ہی اس کا پراپر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیسٹ ہیں جو اویلیبل ہیں یا جو ہو سکتے ہیں؟ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم جس کے اندر فنگر پرک کرتے ہیں, بہت سمپل سا فارمولا ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ کی شوگر 250-300 سے اوپر ہے تو دین یو تھنک اباؤٹ کہ بھائی ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈائبٹیز. باقی کے اوپر آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ HbA1c ہے, جو کہ نان فاسٹنگ میں بھی آپ کروا سکتے ہیں. جی صحیح. اچھا سر, ہم نے بات کر لی, ارلی سمٹمز کی بھی بات کر لی, ہم کچھ پریونشنز کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ٹائپس آپ نے بتائیں, کیا سب کے تدارک کے کوئی طریقے موجود ہیں؟ ہر طرح کی شوگر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کا لائف سٹائل رکھیں, ڈائٹ کس طرح کی رکھیں, یا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم کریں تو ہم بہت حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم پریونٹ کر لیں گے, ایون اگر فیملی ہسٹری بھی ہے تو ہمیں شوگر نہ ہو؟ چلیں, ہم بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو کچھ ہیلپ ملے اور لوگوں کی ڈائبٹیز کی اویئرنیس زیادہ ہو. جو ٹائپ 2 ہے وہ پریونٹیبل ہے اور اس سے ایک بندہ نارمل لائف گزار سکتا ہے اگر وہ اپنے لائف سٹائل کو بیہیویئر کے حساب سے چینج کرے. ہمیں یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر ہماری ایکسرسائز نہیں ہے تو ہم کھانا اسی طریقے سے کھائیں, سنت کو فالو کر لیں. آپ سمپل سا فارمولا جی, کہ تھوڑی سی جگہ بنا لیں. آپ دن میں 2 کھانے کھائیں, آپ گھڑی دیکھ کے کھانا نہ کھائیں. پیپل ناؤ ڈیز ایٹ. اور پھر سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ پتہ کیا جی, ایک تو میں نے جو ویسٹرن والی بات کی تھی, اب پرابلم یہ ہے کہ ہم 3 ٹائم کے کھانے کے ساتھ اسنیک بھی لیتے ہیں, 11 بجے والا بھی اور شام والا بھی. دس از ایڈیشنل برڈن آن. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے بچنا ہے. آپ سمپل ہفتے میں 3 گھنٹے واک کر لیں, گھر میں کچھ نہیں کرتے ڈنڈ مار لیں. ٹھیک ہے, اب جو بچیاں ہیں, جو خاتونیں اگر باہر نہیں جاتی, جم نہیں جا سکتی, اپنا کمرہ بند کر کے کوئی فاسٹ میوزک لگا کے ڈانس کر لیں, ویری گڈ ایکسرسائز. یوگا کر لیں. تو بہت ساری چیزیں. اور پھر ہم کھانے وہ کھائیں
جس سے پیٹ بھرے. مثال کے طور پر بوائلڈ ایگ ہے, آپ دن صبح کو 2 انڈے لے لیں, جو کا دلیا لے لیں, براؤن ٹوسٹ لے لیں, ساتھ میں کچھ سلاد لے لیں, چنوں کا سالن بنا ہوا آپ چمچ سے کھائیں. آپ کو سری پائے پسند ہے, آپ پکوائیں, اس کا رس نکالیں, آپ روٹی کے بغیر پئیں. اٹس آل ویری گڈ. اسی طریقے سے آپ شکرگندی آج کل کے موسم میں دیکھیں, اٹس ویری گڈ, کیونکہ شکرگندی جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ کو بھوک کم لگتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب ہم پروٹینز کھاتے ہیں, فیٹ کھاتے ہیں, اگر آپ نے رات کو اچھی کڑھائی کھائی ہے تو صبح آپ کو ناشتہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دال چاول کھائے تو آپ نے صبح کو پراٹھا بھی مانگنا ہے جی. تو اور جیسے پراٹھا ہے یا جو بھی گھی میں تلی ہوئی چیزیں ہیں اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے, اس سے ہمارا شوگر لیول بڑھتا ہے. آپ روٹی چوپڑ لیں, آپ جو کی روٹی بنا لیں, جو کی بیسن کی اس کو مکس کر کے بنا لیں, اس میں گندم ڈال لیں, چھوٹی روٹی بنا لیں, 50 گرام کا پیڑا ہو جائے, اس میں اور کچھ نہیں ملتا, اسپور کا چھلکا ڈال لیں, اس سے فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, یہ آپ نے پریونشن بتائی ڈاکٹر صاحب ٹائپ 2 کی. ٹائپ 2 کی باقی ٹائپس کی بھی بتا دیں. جو گیسٹیشنل ہے, جو کہ پریگننسی میں ہے, اس میں بھی لو کارب ڈائٹ رکھنی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے, لیکن جو کیونکہ وہ ڈیول ہے, مم بھی ہے اور بچہ بھی ہے, تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شوگر کا اسٹرکٹ کنٹرول ہونا چاہیے اور ان کو انسولین پہ یا گلوکوفیج پہ لازمی ڈالا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. جو ٹائپ 1 ہے اس کی پریونشن کوئی نہیں جی. اس کی ارلی ڈائگنوزز اب آئی ہے کہ اس کے کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کی بچوں کی ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اسکریننگ کے طور پر. بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں, $1000 لگتے ہیں اس کے اوپر, اور اس میں اگر وہ اینٹی باڈی لیول آ جائے کہ بھائی ہاں اس کے پینکریاس کو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے, اگلے 6 مہینے میں لیول تھوڑا سا آ گیا, ان کو پھر ان لوگوں نے, جیسے بیچ میں خبر نہیں آئی تھی کہ ایک ویکسین آ گئی ہے جو ڈائبٹیز کو ختم کرتی ہے, تو یہ ویکسین ان بچوں کے لیے ہے جن کے اندر وہ خطرہ ہو کہ الارم ہو کہ ان کو ڈائبٹیز ہونے والی ہے, تو ان کو آپ وہ علاج کرتے ہیں. اینٹی کینسر ٹائپ کی وہ ڈرگ ہے, اینٹی باڈیز ہیں, وہ آپ ان کو دیتے ہیں. تو ان میں وہ بتایا گیا ہے کہ تحقیق یہ آ رہی ہے کہ ان کو ڈائبٹیز آپ ڈیلے کر سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کی بات بار بار ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں یا لوگوں کے لیے ابھی عام طریقے سے یہ رائج نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, بیہیویئرل شوگر کے جو پیشنٹس ہیں نا, ان کے بیہیویئرل جو ان کی سمجھ لیں عادات کے حوالے سے, میں کویشچن ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب سوال ہے جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے بیہیویئر کے حوالے سے, عادات کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کو شوگر ہے, اور سارے بچے جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں, نہیں امی جی تسی میٹھا نہیں کھانا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا ہی کھانا ہے. تو مطلب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز, اور وہ اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریونگ ہوتی ہے, ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, بزرگ یہ کہتے ہیں, یا جن کو شوگر ہوتی ہے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں. تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو نقصان دے گی اور آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں, اور آپ کسی کے منع کرنے سے ضد کر رہے ہیں, بجائے منع ہونے کے آپ الٹا ضد کر رہے ہیں کہ آپ کیوں روک رہے ہیں, آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے اس طرح کے کیسز. بہت کامنلی, اور یہ آپ کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سپر کلاس کا سوال ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر پریکٹس کرتے ہوئے میں نے کچھ محسوس کیا ہے, کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو ہماری وہ کلاس والا ڈفرینس ہے, دوسرا آپ دیکھیں کہ جو بڑوں کا جو لیول ہے وہ کئی جگہ پہ گھروں کے اندر ڈاؤن گریڈ ہو گیا ہے. ڈاؤن گریڈ مطلب کہ ان کا جو چڑھدا سورج سی وہ ڈبن تے آیا ہوا, وہ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਦਬਾ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਬੇਟਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ. ਇਟ ਮੇਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫॉर them. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੋ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ. ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ.
سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہے. یہ سائیکولوجی، یہ مطلب بیہیویئر آ گیا نا جی. جو سائیکولوجیکل ہے وہ بیہیویئر ہے. ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں کوئی میرے پاس مریض آتا ہے 65 سال کا، میں کہوں بابا جی اج تسی گھر جا کے نا قیمہ نہیں کھانا، آئی گارنٹی یو کہ وہ گھر جائے گا اور سب تو پہلے کہے گا یار قیمہ کے تو لب کے لے آؤ. یہ انسان کی نفسیات ہے. یو کین ناٹ آسک دیم. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے تسی اس لیول دے نال ریمائنڈر کر کے پیار محبت دے نال سمجھاؤ، گھر دے وچ بھی وہ ماحول دتا جاوے کہ آؤ جی اسی سارے اکٹھے بیٹھ کے یہ کھا لیے. وہ کھانا جڑا وا جس طرح آٹے دی اسی گل کردے، دیٹ آٹا شوڈ بی فار ایوری بڈی، ناٹ فار دی ڈائبیٹکس اونلی. کیوں کہ جنوں ڈائبٹیز اج نہیں ہوئی یا پری ڈائبٹیز ہے انہوں بھی تو بچانا ہے نا آپ. تو مطلب یہ ایک پورا لائف سٹائل کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے اور انکلوسیو ٹائپ کا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز بہت اچھا مرض اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کرنی پڑتی ہے. جب آپ لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے ویٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، یو لیو لانگر. جہے لوگ اس کم دے وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ جاوید چودھری نے اپنے کالم چ لکھیا سی کہ جن نے ڈائبٹیز نو محبوبہ بنا لیا وہ دا کم ٹھیک ہو گیا، جن نے ڈائبٹیز نہ جنگ کی وہ دا کم تمام ہو گیا. محبوبہ بنانے سے مطلب یہ کہ خیال رکھیں، دوستی رکھیں اس کے ساتھ کہ کہ ہو گئی ہے تو اب کیسے اس کو خیال کیسے اپنا رکھنا ہے اور کیسے اس کو میں نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے بات کر لی تھوڑی سی پریونشنس کے حوالے سے اور تشخیص کے حوالے سے. اگر ہم علاج کے بارے میں آئیں، اگر کوئی HbA1c ٹیسٹ کرواتا ہے اور ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو شوگر ہے، تو کیا اسے فوراً معالج کے پاس جانا چاہیے یا بیبی سٹیپس کیا ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے، مطلب ایک تو کچھ بیماریوں کا وہ بھی بہت بن جاتا ہے، ٹیرر سمجھ لیں کہ پتہ چل جائے تو بندہ وہیں ہمت ہار جاتا ہے. تو میرے خیال شوگر کے ساتھ بھی ایک ایسا سٹگما جڑا ہوا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھے شوگر ہے تو وہ سمجھتا ہے ڈائبٹیز ہے تو اب میں گیا. تو اگر پتہ چلتا ہے فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اس نے ٹیسٹ کیا گھر پہ خود یا کروایا، اسے پتہ چل گیا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، تو وٹ آر دی فرسٹ فیو اسٹیپس ٹو ٹیک؟ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جس نے اپنا ٹیسٹ کروایا HbA1c وہ اگر 6.5 سے نیچے ہے، 6.5 سے نیچے ہے، تو اس نے اپنے آپ کو پری ڈائبٹیز کا کنسیپٹ دینا ہے. اوکے. اس کے اندر اس نے اپنی لائف سٹائل میں چینج یہ لانی ہے کہ وہ ریگولر ایکسرسائز کرے، ہفتے میں 3 گھنٹے ایکسرسائز کر لے، کسی طرح کی کر لے جس میں ایکٹیو ہو. اور جب یہ شوگر کا ٹیسٹ 3 مہینے 6 مہینے بعد دوبارہ کراتا ہے، اگر اس سے آگے نہیں بڑھتا اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. اب جس کا لیول جو ہے 11 آ گیا، 10 آ گیا یا 6.5 سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ، اگر 7 ہے تو اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو بھی اپنا 3 مہینے یہی کرنا چاہیے. اچھا صحیح. ریگارڈلیس جن کی زیادہ ہے 11% ہے 10% ہے، 10 سے زیادہ ہے، کوئی لمٹ بھی بتا دیں. چلے آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایسا کر لیں کہ کم از کم 10 سے اوپر کر لیں، ایسا اوکے اوکے ٹھیک ہے. وہ اگر کرتا ہے اور اس کو ہم صرف دوائی کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی ہم چانس دے سکتے ہیں کہ آپ کو 3 مہینے 2 مہینے ہم دوائی پہ ڈالتے ہیں، آپ اپنا پرہیز جاری رکھیں، اس کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، موٹیویٹڈ ہے، بیہیویئر چینج اس میں آ سکتی ہے، وی شوڈ گیو ہم اے ٹرائی وداؤٹ میڈیکیشن، پرووائڈڈ کہ اس کا بیہیویئر میں سمجھوں کہ یہ واقعی چینج ہو رہا ہے، پرووائڈڈ کہ اگر اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو میں اس کو دوائی دوں گا. کیوں کہ اس کے پاس اب ایڈیشنل برڈن آ گیا. ایک تو ڈائبٹیز ہو چکی ہے، فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے، سلیپ ایپنیا بھی ہے، اب اس کے اندر کمپلیکیشنز کا خطرہ بہت زیادہ، کارڈک ایونٹ ہو سکتا ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، گردوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا ہے. ہم نے کہنا کہ بھائی آپ اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرو، آپ اپنی بیہیویئر تھراپی بھی کرو. ان لوگوں کو ہم اس طرح کی دوائی دیں گے جن سے ان کا وزن کم ہو. صحیح. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ADA یا امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے گائیڈ لائنس بنا دی
کہ جن کو ایک گردے بچانے ہیں، جن کے کارڈک پرابلم کو بچانا ہے، ان کے لیے آپ نے یہ 2 گروپس ہیں دوائیوں کے جو استعمال کرنے، پرووائڈڈ پیشنٹ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو. صحیح. اس میں ایک کو ہم کہتے ہیں SGL2. یہ وہ دوائیاں ہیں جو آپ کی شوگر کو یورین کے ذریعے باہر نکالتی. صحیح. ٹھیک. یہ دوائیاں کارڈیو واسکولر مارٹیلٹی کو کم کرتی ہیں، بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں، اور شوگر کو یورین سے بہا کے باہر نکالتی ہیں، اور آپ کا وزن بھی کم کرتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس کچھ انجیکشنز 2006 سے چل رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں گلوکاگان لائک پیپٹائڈس. یہ انجیکشنز وہ ہیں جن کا بڑا چرچا ہے. اوزمپک ہو گیا، منجارو ہو گیا، جناب بلاول صاحب نے لا لیا، فلاں صاحب نے لا لیا، اپنا ویٹ ٹھیک کر لیا. دیز آر دی انجیکشن. ان انجیکشنز کی بڑی ہی امپورٹنس ہے اس وقت، اور یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے اسٹیٹٹی سینٹر کو انہیبٹ کرتی ہے، آپ کی بھوک کو کم کرتی ہے، آپ کے اسٹمک کو کھلنے سے روکتی ہے. ڈیلیڈ گیسٹرک ایمپٹنگ ہو رہی ہے، اوپر سے سینٹر نہیں کہہ رہا. تو یہ وہی سنت کے طریقے سے یا تو وہ بندہ خود روک لے، یا یہ آپ کو انجیکشن مجبور کرتا ہے کہ آپ نے کم کھانا ہے. صحیح. اگر آپ نے زیادہ کھایا تو آپ کو الٹی آ جائے گی، نوزیا ہوگا، پس ڈکار آن گے. صحیح. تو یہ جو جن میڈیسنس کا یا انجیکشنز کا آپ نے ذکر کیا، ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں یا؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کا سائیڈ افیکٹس یہ: یو فیل فل، یو کانٹ ایٹ مچ، یو کین ناٹ بی فوڈ لور. صحیح. اور اف یو ڈو اگینسٹ وتھ اٹ یو ول فیل مور ڈسپیپسیا، کہ آپ کو جی آئی ٹی اپسیٹ ہو رہا ہے اور آپ الٹی کریں گے. اس کے علاوہ کبھی کبھار گال سٹون ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار یہ پینکریاٹائٹس بھی کر سکتے ہیں گال سٹونز کی وجہ سے. صحیح. ورنہ ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. دے آر ویری گڈ میڈیکیشن. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم اب ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیور کی بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ HbA1c آپ کرواتے ہیں زیادہ ہے تو آپ 2-3 مہینے میں اس کو ایک لائف سٹائل اگر بنا لیں، لائف سٹائل چینج کر لیں، ایکسرسائز کی عادت، ڈائٹ کو مونیٹر کریں تو آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن سر ایک وہ شوگر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہوگی اب ساری زندگی انسولین لینی ہے آپ نے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ اتنی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. وہ کون سی ٹائپ ہے؟ اور کیا یہ ہر طرح کی ٹائپ کے لیے ممکن ہے کہ وہ کیوریبل ہو اور وہ ایک دفعہ ٹریٹ ہو جائے تو اس کے بعد ساری زندگی آپ کو انسولین نہ لینی پڑے یا ساری زندگی آپ کو دوائیاں نہ پھانکنی پڑیں شوگر کی؟ کیا ایسے علاج ممکن ہیں اب؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ٹائپ 1 ہے، جس کے اندر پینکریاز آپ کا ٹوٹلی ختم ہے، بندے کو کوئی اوبیسٹی نہیں ہے، فیملی ہسٹری نہیں ہے، اس کے اندر سوائے انسولین کے اور کوئی طریقہ نہیں. اب اس کو دینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، پمپ لگ سکتا ہے، کوئی ٹیوب لگ سکتی ہے، کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہے، یا پھر آپ بڑے کھاتے میں جاتے ہیں تو اسٹیم سیل ہے، جو کہ پھر ایک ڈریم ہے. جو ٹائپ 2 ہے یہ پریونٹیبل ہے، یہ کیوریبل ہے. جہاں موٹاپا ہے وہ کیوریبل ہے، ان پہ دوائیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے. جن کی ڈائیبٹیز کے ساتھ کمپلیکیشنز جڑ چکی ہیں ان کو ہمارا کام کیا ہے یا مریض کا کام کیا ہے کہ اس کو ہم وہیں روک تھام کر دیں اینڈ ہی کین لیو نارملی. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف انسولین سے ہو، وہ کمبینیشن آف انسولین اور گولیاں بھی ہو سکتی ہیں، انسولین بھی ہو سکتا ہے. وہ ہر اچھے ڈاکٹر کو مریض کے ساتھ ڈسکس کر کے جو اس کا فیوریٹ چیز ہے، اگر اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں آتے تو اس طرح کا کام کرنا چاہیے. تو کوئی ایسی میڈیکل انٹرونشن ہو رہی ہیں کہ جو ڈائبٹیز کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، وہ آپ اس کا علاج کروائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ ہاں نہیں سر، اس طرح سے اور کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ جو انجیکشنز بتائے ہیں وہ بتایا کہ جہاں موٹاپا ہے، جہاں اس طرح کی چیز ہے، اس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، کیور کر سکتے ہیں. جہاں کاربس زیادہ ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی HbA1c 6 کے قریب چل رہی ہے، 75 سال کا بندہ ہے، دوائی کسی پہ نہیں، تو کیا تکلیف ہے جی اس میں؟ کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں. اٹس کیورڈ ان دیٹ وے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کی، اس کے سمٹمز کی بات کی، پریکاشنز کی بات کی کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں، پھر ہم نے اس کی کچھ علاج کی، معالجے کی بات کی، تشخیص کی بات کی. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ہاں آبادی ایسی ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلتا انہیں شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی. تو اس کے حوالے سے اگر بتائیے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈائبٹیز ان ٹریٹڈ رہے، اس کا علاج وقت پہ نہ ہو، شوگر کے مرض کا علاج وقت پہ نہ ہو، تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے،
تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں, اس پہ میں چاہوں گا میں آپ ضرور روشنی ڈالیں. اپنی کلینک میں مطلب کافی دفعہ ایسے بیچارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کو یہ اویئرنیس نہیں تھی اور ان کی سماجی جو لیول تھا اس کے اندر بھی گڑبڑ تھی کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکے, تو یقین کریں کوئی نہ کوئی نقصان ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ نقصان اس طرح سے کہ آنکھ ضائع ہو گئی یا پاؤں ضائع ہونے والا ہے اور گردے جو ہیں وہ پہنچ گئے. دیکھیں یہ سمال ویسلس ہیں, اور کلاسیکل ایگزامپل جو ہے وہ ایک ہی ڈائیبٹیز کا مریض ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے 40%, اس کو 30% گردے خراب ہو سکتے ہیں, اس کو نیوروپیتھی یا فٹ پرابلم ہو سکتی ہے 30%, اور اسی طریقے سے اس کو اسٹروک ہو سکتا ہے. یہ ایک ہی بندہ ہے, چاہے ساری چیزیں ایک میں ہو جائیں یا جگہ جگہ پہ, یعنی کہ پیش خیمہ بن سکتی ہے بہت سارے سیریس امراض کا, بیماریوں کا. تو اگر اس لیے ریگولر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے, اور اگر ڈائگنوز ہوگی تو اس کو سیریسلی ٹریٹ کریں, اس کو لائٹ نہ لیں. میرا خیال ہے کہ ٹریٹ تو چلیں پھر بھی بات کی بات ہے, لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا یہ پرابلم ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر خدا بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ کا جیسے آپ نے فرمایا بیہیویئر بھی ہوتا ہے, آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں چشمے سے پانی پی لوں, میں کہیں سے پھونک مروا لوں, اور میں یہ کر لوں, میں چینی کھا لوں, بہت سارے ایسے ٹوٹکے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. میں نے اس طرح کے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو 22 کلو 25 کلو وزن کم ہو گیا اور ان کو انسولن دیا گیا, سمجھایا گیا, وہ واپس چلے گئے, واپس آئے تو بخدا انہوں نے کہا ساڈے پیر صاحب نے کیا سی, انہوں انسولن نہیں لوانا. اٹس ویری سیریس. تو ٹوٹکوں پہ نہ جائیں, ٹوٹکوں پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے. کوئی ٹوٹکا اس کا نہیں ہے موجود, نہیں, کسی حکیم ہومیوپیتھک کے پاس نہیں ہے. کچھ میں مریض سنتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہومیوپیتھک سے ٹریٹ کر لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی الٹرنیٹیو طریقہ علاج موجود ہیں اس کے؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ دیکھیں ہم تو, مجھے تو ایلوپیتھی کی بات کرنی چاہیے, لیکن میں سارے ان چیزوں کا احترام کرتا ہوں. اگر کسی کو واقعی اس سے فرق پڑ رہا ہے اور اس کا تجربہ ہے تو آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. ہم تو صرف ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں اور کاشن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ 4 میل دوڑ کے اپنی شوگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں تو نہیں آپ کو سے کہہ رہا کہ بھائی آپ اس کی دوائی لازمی کھائیں, میں تو آپ کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً ڈائبٹیز کے حوالے سے, شوگر کے مرض کو سمجھنے, علاج, تشخیص اور اس کے تدارک کے حوالے سے بہت یہ انفارمیٹیو تھا, اور میں چاہوں گا کہ سب لوگ اس کنورسیشن کو ضرور پورا سنیں. ٹورڈز دی اینڈ آف آور کنورسیشن ایک ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, اس میں بہت کوئک کویسچنز اور آپ کے کوئک آنسرز ہمیں چاہیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر اسجد حمید کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کے نزدیک ایک ہی مشن ہے کہ میرا TDC ایکسپینڈ پڑے اور آگے بڑھے, اور اس سے لوگوں کا بھلا ہو, اور یہ قومی لیول پہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنے کہ جس کی لوگ مثال دیں. اور آپ کے خیال میں پرپز آف لائف کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے؟ دوسرے دے کام آنا جی, اپنے دے کام ہونا, اپنے لوگوں دے وچ رہنا اور انہوں دے کام آنا. وٹ از ہیپینیس, خوشی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کو نیچے, جو بندہ گرا ہے کسی مشکل میں ہے, اس کو جب آپ اٹھا دیتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کے 2 لفظ بول دیتا ہے, آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے, میرا خیال دس از ہیپینیس. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ آئی تھنک سکسیز اونلی آئی میئر کہ جو میں رات دن کر رہا ہوں وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں, اور اس سے دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے. اپنی کسی پسندیدہ کتاب کا نام اگر آپ بتا دیں, میڈیسن کے علاوہ, ڈاکٹری کے جی, علاوہ. میں نے اپنا اشفاق احمد کی ساری زاویہ کے جتنے بھی والیومس ہیں وہ پڑھے ہیں. بابا ان کی ہے, وہ ہے ان کی جو بیگم بابا صاحبہ, ہاں بابا صاحبہ, راجہ گدھ, تو بانو قدسیہ صاحبہ. بانو قدسیہ. تو آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ ایک کتاب کا اگر نام لینا چاہیں. میں زاویہ کو بہت پسند کرتا ہوں, اس میں جو اقتصابات ہیں وہ بہت اچھے تھے. ڈاکٹر صاحب ٹورڈز دی اینڈ آف دی شو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کا, دوسرے لوگوں کا, ایک دوسرے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہی زندگی ہے اور اسی کا ہم نے آگے جا کے حساب دینا.
सर इट्स 26 आप अगर बात करें हम आज से 10 साल बाद की या 100 साल के पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और उसमें डायबिटीज़ को कहाँ देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर हम इसी तरह से चलते गए तो इंशाअल्लाह अगर हमारे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं जी, और इनकी अगर मैंने जगह जगह पे जाके देखा, पाकिस्तानियों का जो IQ लेवल है इट्स वेरी वेरी गुड। दे ऑलवेज आस्क वाई एंड हाउ। और अगर हमारे रिसोर्सेज, हमारे हुक्मरान हमारे लेवल को समझ जाएं तो पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं होगा। सर बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके वक्त का। आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज के शो में हमें इजाज़त दीजिए। अगर डॉक्टर असजद हमीद साहब से आपका कोई सवाल है शुगर से मुतल्लिक, डायबिटीज़ के मुतल्लिक, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से उसका जवाब लेके आपको दे देंगे। और उसके अलावा अगर आप किसी गेस्ट को रिकमेंड करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये कन्वर्सेशन शो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, फैमिली से, सबसे शेयर करें जिनके लिए इसमें कोई फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, उनका भला हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अगले शो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।